السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ خبریں بہت ساری ہیں جس پر آج سیر حاصل گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ معروف صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں انیس منصوری صاحب۔ ان کی طبیعت ناساز ہے اس لیے وہ آج پروگرام میں شریک نہیں ہیں۔ نوید زبیری صاحب سینئر تجزیہ کار دانشور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج 1 to 1 پروگرام آپ دیکھیں گے اور جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور پروگرام کا آغاز ظاہر ہے آج اگر بڑی خبروں کی ہم بات کریں تو سب سے بڑی 2 خبریں ہیں جس پر سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد تیسری خبر ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ حکومت کا پی ٹی آئی رہنماؤں پر سنجانی جو جلسہ کیا تھا، اس جلسے میں تقاریر پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 196 کے تحت درخواست جمع کرائے گی۔ اس سیکشن کے تحت گرفتاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ خبر بڑی خبر ہے اور یہ چل رہی ہے خبر کہ جناب ہوگا کیا، کیونکہ پولیس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ وزارت قانون، وفاقی پراسیکیوٹر جنرل دونوں نے فیصلے کی توثیق کر دی ہے، جس کے بعد معاملے کی وفاقی کابینہ سے باضابطہ منظوری کے لیے درخواست بھی کر دی گئی ہے۔ اور یہ جو جلسے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 8 ستمبر کا جلسہ تھا جو اسلام آباد کے علاقے سنجانی میں پی ٹی آئی نے کیا تھا، اور جلسہ مقررہ وقت سے کئی گھنٹے زائد چلا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی گنڈاپور نے خطاب میں سخت زبان استعمال کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اس جلسے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے تھے۔ نوید زبیر صاحب، بغاوت کا مطلب تو پھر یہ لیں ہم کہ انتہائی سخت دفعات شامل کی جائیں گی، اور جلسوں میں جو زبان استعمال کی گئی اس پر بغاوت کا مقدمہ، اس کا مطلب ہے کہ مزید سختیاں ہوں گی پی ٹی آئی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو صورتحال اس وقت ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال ہوتی جا رہی ہے وہ بہت تشویشناک ہے، بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور اس پہ کوئی جلتی پہ کوئی پانی نہیں ڈال رہا اور تیل ڈال رہے ہیں۔ اب غداری کا مقدمہ کئی دفعہ تقریر ہوتی ہے ہمیشہ کہ اب غداری کے کیس بنانا بند کریں۔ کوئی بھی سیاسی رہنما، کوئی پارٹی غدار نہیں ہے۔ سیاسی جلسوں میں اگر تقریر پہ آپ کیسز بنانے لگ گئے تو کوئی پارٹی بھی پھر مستقبل میں محفوظ نہیں رہے گی، اور دل بڑا کرے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے علی کہ پی کے وزیر اعلیٰ تقریر کر کے اور کیس بنا کے پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ پہ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ کیس بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پی کے وزیر اعلیٰ پہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ پہ کیس بنا رہے ہیں، اور سرکاری ملازمے پہ بنا رہے ہیں، ادھر کے بھی آئی جی پہ، ادھر کے بھی آئی جی پہ، اور اداروں پہ۔ یہ سر صوبوں کے درمیان یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی ملک ہے، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کے پی کے خاص طور پر وزیر اعلیٰ، یہ جس طرح اقدامات ہو رہے ہیں کہ کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے۔ انڈیا پاکستان کے بارڈرز پہ بھی یا اس میں بھی ایسی باتیں نہیں ہوتی، جیسے ہمارے 2 صوبے لڑ رہے ہیں، جبکہ بلوچستان میں پہلے آگ لگی ہوئی ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا ابھی کچھ دنوں پہلے 7 پنجابی بچوں کو جو مزدوری کے لیے آئے ہوئے تھے صرف اس بنیاد پہ قتل کر دیا گیا کہ وہ پنجابی ہیں۔ جہاں ایسی صورتحال ہو رہی ہو وہاں آپ ایک اور محض اس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں غداری کا کیس۔ غداری کا کیس لگانے سے کیا ہوگا؟ مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ ادھر کوئی گورنر راج کر لیں یا کیا کر لیں؟ آپ مطلب سمجھ سے باہر کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ تو سر کیا ہوگا؟ کیونکہ کے پی کے کی اگر ہم بات کریں، چونکہ آپ نے بات شروع کر دی، وہاں کارکردگی تو رہی ہے، اس وقت تو نہیں ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی، لیکن اب کبھی کہتے ہیں وفاق پہ چڑھائی کر دوں گا، کبھی کہتے ہیں ہم اب ریسنٹلی بیان، چونکہ ناظرین بات شروع ہو چکی، ریسنٹلی بیان یہ ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ کا کہ جناب اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے اور اب انقلاب ہم لائیں گے، مجھ پہ کوئی 1 گولی چلائے گا ہم 10 چلائیں گے۔ سر یہ باتیں کے پی کے وزیر اعلیٰ کر رہا ہے، بہت بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ان کا یہ بیان ہے، جس کی مولانا فضل الرحمان سمیت سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں صرف مذمت سے کام چل جائے گا؟ یہ دیکھیں اس کو اگر آپ اس پہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے تو وہ اور وہ ہوگا۔ بعض چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہیں ان کو۔ اس وقت پتہ کیا ضرورت ہے؟ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ملک کے بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، سر جوڑ کے پارٹی کے لیڈران کو بٹھانا چاہیے اور ایک لمٹ بنانی چاہیے، جیسے اسمبلی میں نہیں ہوتا ہے اجلاس میں اپوزیشن اور وہ سب بڑے کیسے بیٹھیں گے؟ خان صاحب نے منع کر دیا، نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، نہ سیاسی جماعتوں سے بات کروں گا۔ بھائی جو ابھی ہے مقصد، آپ چاروں وزیر اعلیٰ کو بلا لیں، پرائم منسٹر بیٹھ جائیں اور بڑے بڑے بیٹھ جائیں، اور کوئی ایک لائے عمل بنائیں کہ بھائی اس کو کس طریقے سے ہم اگر ختم نہیں کر سکتے کم کس طرح کر سکتے ہیں۔ کوئی ضابطہ اخلاق بنایا جائے
اور اگر کوئی جلسہ کرنے آ رہا ہے تو جلسے اس کو کرنے دیا جائے اور دوسری پارٹی بھی اپنا جلسہ کرے بجائے کسی کے جلسوں کو فیل کرنے. میں تو نون لیگ کو پہلے کئی دفعہ مشورہ دے چکا ہوں کہ بھائی آپ بھی جلسہ کریں, آپ پنجاب میں کریں, آپ سندھ میں کریں, آپ آگے کے بھی جلسہ کریں, آپ کا ملک ہے, لیکن جلسے کا مقابلہ جلسوں سے کریں, جلسوں کا مقابلہ کیسوں سے نہیں کریں. اگر کوئی آ رہا ہے جلسہ ان کو یہ ٹائم نہیں دیں کہ 6 بجے ختم کر دیں, 7 بجے ختم کر دیں. ماضی میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے. یہ بہت تشویشناک ہے دونوں طرف سے. پی ٹی آئی سے تو ہے ہی غیر ذمہ داری کی امید. اچھا ٹھیک ہے سر, ایک اور خبر ہے, میں توقف کیجیے گا, بڑی اہم اس پہ ڈیولپمنٹ ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ناظرین, جہاں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کی, خاص طور پر ایک تو صورتحال ویسے خراب, پھر حکومت کی بات کریں تو حکومت آئینی ترامیم میں پھنسی ہوئی ہے, لیکن حکومت کی جانب سے بار بار کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے چونکہ ہمیں ظاہر اچھی کی امید ہے اور ہمیں ابھی قسط جاری بھی ہو گئی ہے تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے ہمارے, لیکن ساتھ ساتھ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ جڑی ہوئی ہے معاشی صورتحال سے. سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر معاشی عدم استحکام بھی ہوگا, تو اس کو پھر آگے کس طرح لے کر کے چلیں گے. اور پھر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی ضرور ہم بات کریں. انہوں نے ایک الزام لگایا ہے وفاق پر. انہوں نے کہا کہ وفاق نے سیلاب متاثرین کے لیے ملنے والا امدادی فنڈ جیب میں رکھ لیا ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الزام لگایا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہاں کی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے جو امدادی فنڈ ملا تھا وہ جیب میں رکھ لیا. آج چونکہ کوئٹہ میں سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کرنے تھے اور وہاں انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک سے سیلاب متاثرین کے لیے $400 ملین کا فنڈ بندوبست میں نے بطور وزیر خارجہ کیا تھا. ورلڈ بینک یورپی یونین سے فنڈنگ بحیثیت وزیر خارجہ حکومت سطح پر اکٹھی کی. وفاق نے ڈالرز جیب میں رکھ لیے ہیں, بلوچستان کو روپے دے رہے ہیں, اس پر بھی استعمال اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, ابھی تک ایک گھر بنا کر نہیں دیا. نون لیگ پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کا معاہدہ ہوا تھا. معاہدے کی شرط یہ تھی کہ سیلاب متاثرین کی بحالی پہلی ترجیح ہوگی. سر, ان باتوں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی دراڑ پڑنے والی ہے عنقریب نون لیگ پیپلز پارٹی میں, کیونکہ یہ دو بڑے اتحادی ہیں اور پیپلز پارٹی اگر ہٹتی ہے تو ظاہر حکومت گر جائے گی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو زبان استعمال کی, جو الزامات لگا دیے وفاق پر, آپ کو مستقبل کے منظرنامے میں یہ دونوں ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, آج کی بلاول صاحب کی یہ جو بیان ہے اس کو بہت ہی زیادہ اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دم جیسے اچانک کوئی ایسی بات ہو جائے کہ سب حیران رہ جائیں. انہوں نے سب کو حیران کر دیا. یہ مسئلہ تو کافی دنوں سے چل رہا ہے. ڈونر کانفرنس کی تھی جب یہ وزیر خارجہ تھے, سندھ میں بہت شدید سیلاب آیا تھا, بلوچستان میں بھی بہت شدید سیلاب آیا تھا, دے کے بلاول نے پیسے لیے اور انہوں نے گھروں بنانے کی کاروائی اسٹارٹ کر دی تھی ادھر بھی ادھر بھی, لیکن وہ پیسہ نہیں آ رہا تھا, کسی وجہ سے رکا ہوا تھا. اب وہ پیسہ وہاں سے ریلیز ہو کے آ گیا ہے. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم سے وہ 1-2 دفعہ بات کر چکے ہیں, شرائط رکھ چکے ہیں, انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ پیسے ملیں گے. لیکن اب جب یہ پیسہ نہیں مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑی وجہ بنے گی ان کے اختلاف کی. پہلے ہی گورنر پنجاب کی اور سی ایم پنجاب کی چل رہی ہے چپخلش, 12 یونیورسٹیز کے چانسلر ان سے بغیر پوچھے لگا دیے. تھوڑے سے اختیارات ہیں گورنر کے پاس, وہ بھی دینے کو وہ راضی نہیں ہیں. اور بھی کئی چیزیں طے ہوئی تھیں جس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اور لیکن یہ وقت بڑا ہی, اس کی ٹائمنگ بڑی خطرناک ہے. اس کی ٹائمنگ وہ ہے جس وقت وہ ترمیم کے لیے اب تیار ہو کے آ رہے ہیں. اگر وہ ترمیم نہیں ہوئی تو ویسے ہی وہ حکومت ہاٹ واٹرز میں ہے. اور جس کا پیپلز پارٹی الگ ہونے کی ابھی دھمکی نہیں دی, لیکن گو کے بیانات اس طرح کے ہیں, بیانات اس طرح کے ہیں. دوسری طرف ایم کیو ایم کا بھی ایک بیان میری نظر سے گزرا, اس پہ آ رہا ہوں سر, اس پہ کمپلیٹ. تو یہ کچھ عجیب صورتحال ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ تو صرف پیسے لینے کے لیے تو بلاول نے بیان دیا کہ جی وہاں فنڈ جاری ہو جائیں تاکہ بلوچستان میں بھی جو گھر بنا کر کے دینے, وہاں امدادی چیک بھی دینے, وہ سب کام ہو جائے. یہیں تک محدود ہے یا مستقبل قریب میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی بات کر دی انہوں نے؟ دیکھیں, یہ بہت بڑی بات کی ہے. جب حلیف جماعتیں ایک ساتھ مل کے حکومت چلا رہی ہوتی ہیں تو یہ باتیں اندر کی جاتی ہیں, اندر کی میٹنگ میں. اب جب اندر کی میٹنگ میں سالو نہیں ہو رہا تو جب یہ باہر کرنے کا سوچا ہوگا تو بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ بیان دیا ہوگا کہ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے. اگر اس کو فوری انہوں نے ٹیکل نہیں کیا حکومت نے تو یہ آگے جا کے مزید حالات خراب کرے گا, اور باقی پھر چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی ڈیمانڈ رکھیں گی. اور مجھے تو یہ ترمیم شروع سے آپ کو پتہ ہے میرا اسٹینڈ اس پہ کہ یہ مجھے ترمیم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اچھا, اس کے باوجود آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئینی عدالت کے قیام کے لیے اور آئینی ترامیم کے لیے مسلسل کوشاں ہیں, بار بار رابطہ کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب سے. اب آپ کو لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے ووٹ مل بھی جائیں تو نمبر آف گیم میں پھر بھی 2-3 نمبر رہتے ہیں ان کے, تو پھر کیا ہارس رائڈنگ ہوگی, پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جائیں گے؟
لیکن سب سے پہلے تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو نہیں مان رہے صاحب, منع کر اگر دیا جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن نکالا جائے, اگر نکال دیا جائے گا تو نمبر آف گیم بالکل چینج ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں نکالتے ہیں اور ایز اٹ از بھی رہتا ہے تو بھی 7 سے 9-10 لوگوں کا وہ ووٹ کا فرق ہے. اور اگر وہ بغیر 63A کی ترمیم کیے بغیر اگر وہ ووٹ ڈلواتے ہیں تو ویسے ہی نیل اور وائڈ ہو جائیں گے. تو یہ بہت مشکل ہو جائے گی ان کو. ترمیم ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یار مجھ کو تو ٹو بی آنیسٹ ان صورتحال میں نہیں آ رہی. 2-4-5 ترمیم پہ اگر کمپرومائز ہو گیا جیسے آئینی عدالت ہے, جب آپ کو ترمیم نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جسٹس فائد عیسیٰ بھی مزید نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ جسٹس فائد عیسیٰ بھی نظر نہیں آ رہے, وہ ویسے بھی ولنگ نہیں ہے اس کو اس حالات میں کنٹینیو کرتے ہوئے. اور ان کی یہ تھا کہ اگر خالی مجھ کو دیا گیا جو وہ دے سکتی ہے حکومت ایک ایکسٹینشن, وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے پوری ترمیم کرنی پڑے گی اور ترمیم ہوتی نظر نہیں آ رہی, اس لیے وہ بھی اپنے نہیں. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو پھر آئینی عدالت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آئینی عدالت میں کیونکہ کنسنسس بلاول صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کنسنسس ہو جائے. ترمیم میں موجود ہے, جب ترمیم نہیں ہوگی تو وہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ اس کے ساتھ گتھی ہوئی ہے 2-4-5 ترمیم تو ایسی ہیں جس پہ سب ایگری ہیں, پی ٹی آئی بھی ایگری ہے, ایک دو چیز ایسی ہیں, لیکن وہ اگر پورا سودا لانے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگی. شک بائی شک اگر آئیں تو آئینی ترمیم اگر نہیں ہوتی یا صرف آئینی عدالت آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گی تو پھر تو جسٹس قاضی فائد صاحب موجود ہوں گے نا, وہ پھر آئینی عدالت کے سربراہ بن سکتے ہیں. ہاں تو وہ کیس پھر آئینی عدالت میں جائیں گے. اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے, فرض کرو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ چلو پہلے لیٹس سی کہ ہم آئینی عدالت والی ترمیم کر لیں جس پہ سب ایگری ہیں, اور وہ ہو جاتی ہے, پھر جو آئینی مقدمات ہیں جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے اس کو چیلنج کیا جا سکے گا اوپر. پھر ایک یہ لمبی ڈیبیٹ ہے. آپ اس کے حق میں ہیں آئینی عدالت کی؟ یہ بھی تو آئینی عدالت ہی ہے باس, یہ کون سی آئینی عدالت؟ آئینی عدالت کے حق میں تو ہم شروع سے ہی ہیں, یہ ہونی چاہیے. یہ بہت سارے عدالت کے اوپر عدالت ہو جائے گی. عدالت کے اوپر عدالت نہیں ہوگی, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آئینی عدالت جو ہے نا وہ خالی آئینی مقدمات پہ ڈیل کرے گی. غیر آئینی مقدمات ہیں آئین کے مطلب وہ جو جس طریقے سے پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, کوئی اسمبلی سے کوئی چیز آتی ہے اس کی تشریح, اس میں پھر طریقہ کار ججوں کا رکھا ہوا ہے حکومت اپنے ہاتھ میں کہ ہم جس کو چاہیں گے وہاں لے آئیں گے آئینی عدالت میں. اس کا جو طریقہ کار ہے اس پہ تو ڈیبیٹ, اسی پہ تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے اور کیا ہوں گے, کون سے 4 جج ہوں گے, 5 جج ہوں گے, پہلے 3 جج کو ہوں گے, 2 کو وہ اپنی مرضی سے لا سکتے ہیں. تو اس پہ تو ڈیبیٹ ہوگی. میرا نہیں خیال اس پہ کوئی اتنا بڑا وہ ہوگا. اگر آئینی عدالت کا بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا اور ہم کو ججوں پہ اعتبار کرنا پڑے گا. یہ چیز سے بھی آگے نکلنا پڑے گا اگر ملک کو آگے نکلنا اعتبار کر رہی ہے ججز پر. اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ نہ حکومت وہ کہتے ہیں یہ فلاں جج ہمارا, وہ کہتے ہیں فلاں جج ہمارا. یہی سب سے بڑی مشکل ہے. اور جب ایسا ہوا ہے ماضی میں, نون لیگ کا بھی کلیش ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت ہی گئی ہے. تو ججوں سے کلیش اچھا نہیں ہوتا, بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. اور ماضی میں نون لیگ نہیں پیپلز پارٹی بھی اپنی جج لاتی رہی ہے. ماضی میں تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے. اب ماضی سے آگے ہو, سجاد علی شاہ ہو, پیپلز پارٹی لے کر آئی. تبھی تو 18ویں ترمیم میں یہ لاک لگا دیا گیا تھا جو سینئر موسٹ جج ہوگا جناب وہ بن جائے گا. ترمیم پھر کی نا پیپلز پارٹی نے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ زبردستی کرائی گئی. نہیں, اس سے یہ شک نہیں ختم کی گئی. ابھی بھی 19ویں ترمیم میں ججوں کو نہیں چھیڑا گیا تھا. لیکن آج اگر کوئی یہ کہے, بلاول صاحب فرما رہے تھے اس دن کہ جی وہ ہم سے زبردستی کروائی گئی. اتنے مجبور چیئرمین, اتنی مجبور پارٹی. ایسے ہی ہوتا ہے. اس کو پھر بہت سو نے بولا, انہوں نے بہت سو نے بولا. اور اب جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, جو کام ہو رہے ہیں, کیا پتا ماضی میں نون لیگ بولے ہم تو یہ غلطی ہوئی تھی جو 6 بجے کا ٹائم ہم نے جلسوں کے لیے مقرر کیا تھا. یہ بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے, وقتی فائدے کے لیے ہو رہا سب کچھ. ہاں, اور ان کو کسی کی خواہش پہ تو نہیں ہو رہا. اب وہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کا بھی تجزیہ ہے کس کا. نہیں, خواہشات یہ ان کے اپنے اندر, ان کے اندر کا خوف ہے. ان کے اندر کا خوف, جب تک ان کو خوف سے لڑنا پڑے گا پہلے نون کو, پھر وہ پی ٹی آئی سے لڑ سکتے ہیں اپنے آپ. وہ سوچے تو کہ ہم بھی جلسہ کر سکتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہے, 3 دفعہ کی وزیر اعظم ان کے پاس ہے, سربراہ آئے جلسہ کریں, ان کو لوگ دیکھنے آتے ہیں, ہمت تو کریں. اچھا جی, بھلے کم لوگ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بڑی تلخ زبان استعمال کی ہے جس پر وزیر صاحب فرما بھی رہے ہیں کہ معاملہ آگے جاتا نظر آ رہا ہے ان کو, تلخیاں کیوں بڑھ رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. اسی طرح کی تلخیاں اب ہو گئی ہیں حکومت کے ساتھ, جہاں بلاول کی وہاں ایم کیو ایم کی بھی. ایم کیو ایم نے دھمکی دے دی ہے کہ حکومت چھوڑنے کی. یہ کیا وجوہات ہیں اس پہ جو دھمکی دی ہے ایم کیو ایم؟ وہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا ہے, وفاقی حکومت میں ہونے کے باوجود کوٹا سسٹم میں اگر توسیع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ بل موجود ہے,
اور اس بل کو کہا جا رہا ہے بآسانی حکومت پاس کرا لے گی کیونکہ پی ٹی آئی بھی حق میں ہے اس کے, پیپلز پارٹی تو آلریڈی حق میں ہے اور نون لیگ بھی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوٹا سسٹم منظور کرا لیا 20 سال کے لیے, توسیع دے دی, تو پھر قومی اسمبلی کی نشستوں سے وہ استعفیٰ دے دیں گے, پھر اسی حکومت میں رہنے کا ہمارا کوئی جواز نہیں ہوگا, نون لیگ اپنا قبلہ درست کر لے. اور یہ بند کمروں کی باتیں ہیں جو مصطفیٰ کمال صاحب سامنے لے آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات ہم کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں. الیکشن سے قبل ہم نے نون لیگ سے معاہدہ کیا تھا, پیپلز پارٹی سے نہیں کیا تھا کہ ہم اس سے بات کر لیں. سر یہ بات ہو رہی ہے کوٹا سسٹم کی جو بھٹو صاحب نے 1973 میں نافذ کیا تھا, جو ظلم و زیادتی شہری علاقوں کے ساتھ روا رکھی گئی 1973 سے اب تک آ رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب کیا جواز رہ جاتا ہے کوٹا سسٹم کا؟ دیکھیں کوٹا سسٹم 10 سال کے لیے نافذ کیا گیا تھا, اس کے بعد یہ جب بڑھا تب غلط ہوا. میں کوٹا سسٹم کی حمایت میں کبھی نہیں ہوں ذاتی طور پہ, اور ایم کیو ایم بہت دفعہ ایسے پاور میں تھی, ایسی پوزیشن میں تھی جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, نہ ان کے پاس نمبر گیم تھے نہ کچھ تھا. ایم کیو ایم بآسانی کرا سکتی تھی, اس وقت نہیں کرایا, جس کا کہ ان کو تانا دیا جاتا ہے. صرف ایک مرتبہ کی بات کریں, مشرف صاحب کے دور میں, اس کے علاوہ کب تھی؟ دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں نہیں, جب وہ نون لیگ کی حکومت تھی تب بھی وہ حکومت کی حلیف تھے, اپوزیشن میں نہیں تھے. سیٹیں اتنی نہیں ہوئی کہ لیکن وہ مطالبہ تو کرتے, مطالبہ تب بھی کر رہے ہیں, کوئی نہیں مانتا. آج پہلی بار میں نے دیکھا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو بہت اچھا سٹینڈ لیتے ہوئے, اور آئی مسٹ سے کہ یہ بڑا اچھا سٹینڈ ہے نا پیپلز پارٹی کا. دیکھیں اس میں ظلم کسی ایک جماعت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کوٹا سسٹم. پیپلز پارٹی خالی کوٹا سسٹم لا سکتی ہے, اتنے نمبر پارٹی نے لگایا تھا نا باس, وہ تو لگایا تھا 10 سال کے لیے, اس کے بعد جو بڑھتا رہا اس وقت کیوں خاموش رہے؟ پارٹی گورنمنٹ نہیں آئی اس کے بعد, آئی, ان کو تو سوٹ کرتا ہے, جن کو سوٹ نہیں کرتا وہی جب نہیں بولیں گے تو آج بھی کیا پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے؟ میرے خیال میں ان کو سوٹ کرتا ہوگا, تبھی تو وہ کرتے ہوں گے. لیکن ایم کیو ایم کو سوٹ نہیں کرتا. ایم کیو ایم کو چاہیے جو اسٹینڈ لیا اس پہ قائم رہے, یہ انہوں نے اس پہ قائم رہے تو یہ ان کی بقا کی جنگ ہوگی, کیونکہ ایم کیو ایم کی جو عوام میں انہوں نے اپنی مقبولیت کھوئی ہے صرف اس ایک مطالبے پہ. اگر انہوں نے جس طرح کہا اس طرح من و من عمل کر لیا, یہ ایم کیو ایم پاکستان زندہ ہو جائے گی, ادروائز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. اگر اب کوٹا سسٹم آ گیا اور ایم کیو ایم خاموش رہی تو ان کو تو شاید ان کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیں گے. اچھا, ایم کیو ایم کو تو آپ نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو مشورہ نہیں دیں گے کہ یہ ظلم زیادتی سندھ کے شہری علاقوں سے 50 سال سے روا رکھا ہے, خدارہ بند کر دیجئے؟ دیکھیں جس کا حق ہوتا ہے نا اس کو حق مانگنا ہوتا ہے. ایک ایسا وقت تھا عمران خان کی گورنمنٹ کا کہ اگر ایم کیو ایم الگ ہو جاتی نا تو ان کی گورنمنٹ گر سکتی تھی, وہ انہوں نے کبھی اس کے لیے الگ نہیں ہوئی. ایم کیو ایم کو آج بھی ایسا وقت ہے کہ اگر ایم کیو ایم اپنے ووٹ نہیں دے, آج نہیں 22 ووٹ ہیں علی, 22 ووٹ, وہ 4-4 5-5 ووٹوں کے لیے پھر رہے ہیں. یہ 22 ووٹوں کو استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے کوٹا سسٹم کو اگر خاتمے کا مطالبہ کر دیں تو ہم اور تم اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کر سکتی, ان کو ماننا ہی پڑے گا. لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہے مصطفیٰ کمال نے, اس طرح وہ کریں, یہ نہیں ہو کہ یہ دکھا کے کچھ اور لے لیں تو پھر نہیں. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلیں جی یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ایک طرف تو کوٹا سسٹم ایم کیو ایم کا مطالبہ, دوسری جانب پورے اس شہری علاقے کی بات نہیں کر رہا, صرف کراچی کی بات کر لوں تو K4 کراچی والوں کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ ہے. پانی نہیں ہے کراچی میں, بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں بوند بوند ترستے ہیں. پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ٹینکر کے ذریعے پانی جاتا ہو, ہمارا ہی پانی ہمیں ٹینکروں کے ذریعے بیچا جاتا ہے. تو K4 آج 18 سال ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت مسلسل چلی آ رہی ہے, چوتھی حکومت ہے, K4 کمپلیٹ نہیں کر رہے جان بوجھ کر. وفاق میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. سر یہ بھی عوام دشمنی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں K4 کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وفاق ہمیں فنڈ نہیں دیتی. اس سال بھی K4 کے لیے فنڈ نہیں رکھا گیا. پیپلز پارٹی کے جو 4-6 مطالبات ہیں, اختلافات ہیں, اس میں سے K4 بھی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ نہیں ہے, آن گوئنگ پروجیکٹ کے لیے بھی فنڈ نہیں ہے, تو وہ K4 بغیر پیسوں کو تو بننے ذرا. اور پہلے ہی اس میں جو فنڈ تھا وہ ہمیشہ کم کر کے ملا, اس کی فیزیبلٹی بڑھ کے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی. تو اس کے لیے ایک بڑا فنڈ دینا پڑے گا ایز اے میگا پروجیکٹ, اور جب تک نہیں دیں گے تو یہ K4 پروجیکٹ تو بنتا نظر نہیں آ رہا مجھے.
اور فنڈ کس طرح لیے جائیں گے؟ کوئی دھمکی دی جائے گی؟ ایسے بلیک میلنگ سے اب یہی وہ وقت ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے. پارٹی کے پاس نہیں منظور کرا سکتی ہے. بالکل ہے جی آئینی ترمیم پہ ہم بھی نہیں آ رہے اگر ورنہ K4 کے لیے بجٹ رکھیں. بالکل ہے, بہترین کارڈ ہے, استعمال کریں. پیپلز پارٹی اگر عوام کا ذرا بھی احساس ہوگا تو پیپلز پارٹی کرے گی. بالکل کرنا چاہیے, ان کو کرنا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی اس وقت خالی 400 ملین کے مطالبے کے ساتھ K4 کے لیے بھی پیسے مانگ لے, کیونکہ وہ جو پیسے آئیں گے وہ سلاف زدگان کے لیے جائیں گے, اس کو آپ کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ اسپیسیفکلی UN انہی کے لیے ملے ہیں ورلڈ بینک سے. تو اس کے ساتھ یہ رکھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, ان کی باڈی کے ووٹ بینک بڑھے گا. یا تو ایسا تو نہیں ہے سندھ کے شہری علاقوں سے پیپلز پارٹی کی پذیرائی نہیں ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو ان کا کام؟ تو جو شہری علاقوں کی پارٹی ہے ان کو چاہیے وہ رکھیں, وہ بھی رکھے. انہوں نے کبھی K4 کی بات کی ہے اپنی کہ ہم چھوڑ دیں گے حکومت آپ K4 کے لیے. وہ چھوڑ بھی دیں تو حکومت تو نہیں گرے گی. ہاں وہ چھوڑ دیں گے تو بہت ساری ترمیم نہیں ہو سکتی, حکومت تو نہیں گر سکتی, ترمیم بھی نہیں ہو سکتی, بہت سی چیزیں نہیں پاس ہو سکتی. یہ نمبر گیم بہت تیزی سے چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اتنا وزن ہے ان کا کہ K4 کے پیسے رکھنا. 22 سیٹیں جو ہے نا وہ بہت ہوتی ہیں. عمران خان کے ٹائم پہ بھی تھی, مطلب سب کچھ جو ہے وہ MQM کرتی رہے, اپنے حقوق تو مانگے. تو یہ کس کے حق ہے؟ MQM کو یہ تو سندھ میں شامل نہیں ہے, کراچی شامل ہے. تو ان کے حق میں MQM نہیں بات کر رہی, MQM بات نہیں کر رہی, پیپلز پارٹی کر لے. کرنا چاہیے, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے نہیں کہا کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا MQM کر رہی ہے. لیکن نہیں کر رہی تو اس کا نہیں کر رہی ہے تو وہ پھر غلط کر رہی ہے. اور اگر وہ کر رہی ہے مسلسل, لیکن وہ مسلسل پیسے مانگتے ہیں. ہر مطالبات میں K4 پروجیکٹ کے پیسے شامل ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ سے جو کہ نہیں ملتے. عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا جو 1000. اچھا جی, ایک اور بڑی اہم خبر, ظاہر ہے کراچی, ظاہر ہے سندھ کے شہری علاقوں میں کوٹا سسٹم کا مسئلہ بہت اہم ہے جس کو پیپلز پارٹی ہمیشہ نظر انداز کرتی آئی ہے, وفاق نظر انداز کرتا ہے, MQM آواز اٹھاتی ہے, پیپلز پارٹی آواز نہیں اٹھاتی. لیکن بہرحال یہ سب آپ کے سامنے. کارساد حادثہ کیس میں گرفتار جو خاتون ملزمہ ہے, منشیات کیس میں بھی اس کی ضمانت منظور ہو گئی. اور پہلے دن جب انہوں نے پروگرام کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کا ہاتھ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس سے بہت سارے لوگوں نے تنقید کی کہ ایسا نہیں ہے. اب سندھ ہائی کورٹ میں کیس کے دوران ملزمہ کے وکیل فاروق ایچ نائک, ایسے نہیں آتے وہ پنجاب سے, فاروق ایچ نائک صاحب وکیل ہے ملزمہ کے, اور وہ دلائل دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کیا بات کر دی آپ نے, صلح ہو چکی ہے, ملزمہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس وقت نشے کی حالت میں تھی یا نہیں تھی, میڈیکل رپورٹ میں ابہام ہے. پھر انہوں نے میڈیکلی بتایا کہ فیٹامائن موجود نہیں, یورین میں موجود تھا, فلاں تھا, اس طرح کے باتیں انہوں نے کی ہیں. سر یہ پھر بات وہی آ گئی کہ جناب پیسے والا جیت جائے گا, غریب ہار جائے گا, بڑا آدمی بڑا وکیل کر لیتا ہے, چھوٹا آدمی بیچارہ ایک وکیل کے پیسے بھی افورڈ نہیں کر سکتا. وہ ظاہر ہے پھر جس طرح کا وکیل لے گا تو پھر عدالتوں میں یہی ہوگا. دیکھیں اس کیس کا آپ کو پتہ ہے میں نے بڑا فالو اپ رکھا, یہاں سے لے کے لندن تک بھی جو میں کر سکا میں نے کیا, اور بھی بہت سارے ہمارے دوستوں نے کیا. اور ہمیں بہت افسوس ہے, اور اتنے عرصے بھی جو اس کو جیل میں رکھ لیا نا, یہ بھی میڈیا کا کمال ہے. ورنہ اس قسم کے بڑے لوگ جب پیسے دے دیتے ہیں نا, جب ان کا کیس تو اسی دن ہی تقریباً ختم ہو گیا تھا جس دن انہوں نے ودیت میں ان کو معاف کر دیا تھا کر کے, اور باقی جو گاڑیاں ڈیمیج ہوئی تھی ان کو پیسے دے دیے تھے. کتنا ان پہ دباؤ ہوگا جو میڈیکل رپورٹ چینج کرانے کی بات تھی, جو اس پہ سندھ گورنمنٹ کے لیے بڑی باتیں ہو رہی تھی, انہوں نے میڈیکل رپورٹ آج تک بھی چینج نہیں کی. انہوں نے اپنی وہی رپورٹ دی ہے. آج پیپلز پارٹی کا ہی بندہ کھڑا ہو, اس سے پہلے عدالت میں پیپلز پارٹی کا وکیل, اندازہ کریں فاروق ایچ نائک. میری بات سنیں, آپ کیا سمجھتے ہیں عامر منصوب کوئی چھوٹا وکیل تھا؟ سر یہ اس سے پہلے عامر منصوب تعلق تو نہیں ہے پیپلز پارٹی سے, اس کا تعلق وہ دوسری پارٹیوں کے لیے وہ MQM کے کیسے لڑتے رہے. یہ تو باقاعدہ رکن ہے. نہیں ایک بات سنیں, اس سے پہلے دیکھیں رکن الگ چیز ہوتی ہے, پروفیشنل الگ ہوتے ہیں. رضا رضوانی بھی رکن ہے. ایسا کوئی وکیل انصاف کر رہا ہے کہ سرحد دیکھ رہا ہے کہ وہ قاتلہ ہے, اس کا وکالت کرنے کھڑا ہو جائے گا. میری بات سنیں, دیکھیں پروفیشنلی آپ کیوں اس کی حمایت نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں تو شدید, میں تو کورٹ سے کیوں نہیں کر رہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں کورٹ مجھے بولنے میری وجہ میں بتاؤں گا نا, آپ تو نہیں بتائیں گے, یا آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں. جی دیکھیں نتاشا کی آپ حمایت کیوں نہیں کر رہے؟ میں نتاشا کی حمایت اس لیے نہیں کر رہا کہ میں سمجھتا ملزمہ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ملزمہ ہے. میں تو اسی کی تھا کہ وہ کیس ہی مرڈر کا تھا, اس کو ودیت میں نہیں جانا چاہیے تھا. فاروق نائک تو اس کیس کو نہیں لڑ رہا. فاروق نائک کو جو کیس دیا گیا منشیات کا ہے, ہاں لیکن منشیات کیس میں ہے. اس کو معلوم نہیں خاتون کون ہے, اس کو معلوم ہے, مگر وہ وکیل بھی تو ہے. اعتراض ایک وکیل تھا پروفیشنل, پیپلز پارٹی کی CC کا ممبر تھا, وہ بھی نون لیگ کی نواز شریف کے کیس لڑے, اس نے PTI کے کیس لڑے. وہ ایک وکیل جو ہوتا ہے نا وہ پروفیشنل ہے, اس کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. قاتل نہیں تھا نا حضور, کیس کیا تھا نواز شریف کا جو لڑا انہوں نے؟ جو بھی قتل کا کیس تھا, لیکن پیپلز پارٹی کا ہو گیا نواز شریف قتل کا کیس ہے.
کیا ہے یہ قتل کا کیس نہیں رہا. عزیر بلوچ کا کیس خواجہ نوید نے لڑا. میں نے ایک پروگرام میں ان سے پوچھا تو انہوں نے معذرت کی. اس نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک قاتل کا مجھے نہیں لڑنا چاہیے تھا. یہ بھی کہہ دیتے, یہ بھی ہو سکتا ہے ماضی میں معذرت کر لیں گے. لیکن ایک جو وکیل ہوتا ہے نا, جو پروفیشنل وکیل ہوتا ہے, وہ اس کے اندر نہ ایمان ہوتا ہے نہ سچ کی طاقت ہوتی ہے. حالت تو اس بات کا اٹھاتے ہیں کہ ہاں سچ کی بات کریں گے. وہ انہوں نے اپنے طور پہ اپنے کلائنٹ کے لیے سچ کی بات کی ہوگی, جس کا کہ میں جن سے ایگری نہیں ہوتا. جو انہوں نے منشیات کیس میں اس کو بری کرایا, اور یہ عدالت کا کام تھا. وہ پیپلز پارٹی کا پھر آگے ہائی کورٹ میں دیکھیں, ہائی کورٹ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی ہائی کورٹ کے ججوں کو بولے اور وہ بیل دے دے, ایسا نہیں ہوتا. اتنا بڑا وکیل کھڑا ہو تو جج بیچارہ ویسے ہی یہ جو جج ہیں زیر اثر ہو جاتا ہے. جو جج ہیں کہ آغا, یہ خود بہت بڑے وکیل ہیں, انہوں نے خود بہت بڑے جج ہیں, انہوں نے بہت بڑے بڑے کیسوں میں ریجیکٹ کیے بیلے پیپلز پارٹی والوں کی. ایسا نہیں ہے کہ یہ ججوں پہ بھی ٹھپا نہیں لگائیں خدا کے لیے یار, وکیلوں پہ تو ویسے ہی لگا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی وکیل کسی پارٹی کا ممبر ہے تو اس کے معنی نہیں ہے کہ اس پارٹی کے علاوہ وہ کیس نہیں لڑ سکتا. اس کو جاتا تو اس کو حق کے لڑے. ججوں کو انصاف دیتے ہوئے سوچنا چاہیے نا کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کو اچھا کوئی ریجیکٹ کر دیتا کا کسی اچھے بات وہ ہے نا کہ پیسے والے لوگوں کا کوئی بھی اس طرح کا ہو تو پیپلز پارٹی کا اس سے کہیں نہ کہیں اگر ثابت ہو جائے تو پھر کہا جاتا نہیں وہ وکیل ہیں, پروفیشنل ہیں. ایان علی کا کیس خوجہ صاحب لڑتے رہے, قادر مندوقیل لڑتے رہے, ان سے ہم زمانے پوچھتے تھے تو نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا موکلہ. شاہ رخ جوتئی کے لیے بھی الزام پیپلز پارٹی پہ رہا, 10 سال جیل میں رہا. تعلق نہیں ہے, 10 سال جیل میں رہا. آپ کو نہیں معلوم کون ہے وہ فیملی؟ ہاں لیکن پارٹی سے تعلق نہیں ان کا تھا, لیکن 10 سال جیل میں رہا نا, کرا دیا. چاہ رہی تھی وہیں ختم ہو جائے معاملہ, ہوا ختم نہیں ہوا نا, 10 سال جیل میں رہا. اس کے معنی وہ ختم نہیں کرا میرا سکتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کیا پیغام دے رہے ہیں عام لوگوں کو کہ بھائی اگر کوئی پیسے والا ہے اگر مار کے چلا جائے تو پہلے ہاتھ جوڑ لیا کریں کہ سر ہم نے معاف کر دیا. دیکھیں اس نظام میں پھر یہ سبق دے رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے ٹیلی ویژن چینل پر. افسوس تو یہی ہوتا ہے, یہ ہمارا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ پیسوں والوں کے لیے قانون الگ اور غریبوں کے لیے الگ, اور ہمارے جو غریب ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیسوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ان کے جب ان کو نظر آتا ہے انصاف نہیں ہوگا, یہ نتاشا کیس میں یہ مزید آپ غریب کو اور اس کو ذلیل کر رہے ہیں, آپ تذلیل کر رہے ہیں. پیسوں میں بک گئے سر, یہ نہ کریں. بک نہیں گئے, ان کی ان کا باپ گیا ہے, بیٹی گئی ہے سر, تو ان کی مجبوریاں کو وہ سمجھ سکتے ہیں, میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. لیکن بک گئے تو اگر ان کو 5-5 کروڑ روپے مل گئے, جو بھی رقم مل گئی اس کو میں بک گئے نہیں کہہ رہا, لیکن اگر وہ کمپرومائز نہیں کرتے تو یہ بیل نہیں ہوتی. ان کی وجہ سے ہوئی ہے. منشیات کیس میں آج نہیں تو کل ہونی تھی. اس کیس میں اصل کیس سے تو وہ باہر آ گئی تھی, مرڈر والے کیس سے. جس طرح دباؤ ڈالا گیا, اب آپ پھر نام نہیں لینا چاہ رہے, آپ کو سب معلوم ہے کون کون دباؤ ڈالتا رہا ان کے اوپر. اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غریب کی سنوائی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا صلح کر لی یا کرائی گئی؟ نہیں, اس میں میری بہت تحقیق ہے. میں اس کیس کو فالو کر رہا تھا, بہت آج کے دن تک فالو کر رہا تھا, اور اس میں مجھے کہیں اس میں پیپلز پارٹی کی انوالومنٹ نظر نہیں آتی. تو میں خود سب سے پہلے اس بات پہ کہتا, جب ایاز نائک نظر آئے, دیکھو ایاز نائک سے پہلے عامر منصوب تو ایم کیو ایم کی انوالومنٹ تھی. عامر منصوب کبھی بھی کارکن نہیں رہا. نہیں, لیکن ایم کیو ایم کے بڑے کیسوں میں وکیل رہا. یہ صاحب کارکن ہے یا نہیں ہے؟ کون؟ فاروق نائک. فاروق نائک نہ صرف کارکن ہے بلکہ میرے خیال میں شاید سینیٹر بھی ہیں. پھر تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پروفیشنلی وہ سینیٹر کے ان کو پیسے دیتی ہے. لا فرم ہے نا ان کی, کسی اور وکیل کو بھیج دیتے. بہت بڑی لا فرم ہے ان کی, پیسے ملے ہوں گے, بہت سارے بڑے لوگ ہیں, بڑے پیسے دیے ہوں گے, کروڑوں میں فیس لی ہوگی ان کا وہ ہے. اب وہ کس طرح فیس کرتے ہیں آپ کو, ہم کو اور معاشرے کو. فاروق نائک یہ جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا ناظرین, آخری خبر وہیں سے ہم پروگرام کو ظاہر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ انیس منصوری صاحب ہمارے جو سینئر تدکار ہیں آج پروگرام میں شریک نہیں ہیں. بہت مس کر رہا ہوں میں آج. اچھا, ان کو مس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن چونکہ وہ ان کی ابتدائی جو علامات ظاہر ہوئی ہیں چکن گنیا کی ہوئی ہیں, اور چکن گنیا مچھر کیوں ہوتے ہیں جی؟ بارشوں کے بعد پانی, اور پانی ظاہر ہے گندا پانی, اور حکومت کس کی ہے جی؟ میئر کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا. تو یہ نااہلی کس کی ہوئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی, جس کی چوتھی حکومت ہے, جس کا میئر شہر میں موجود ہے. خیر ٹھیک ہے, وہ جس طرح بھی آئے میئر, ہم اس پہ بحث نہیں کرتے, گو کہ اتنے ووٹ تو ان کے پاس تھے نہیں. آج بھی ظاہر جماعت اسلامی ان کو کہتی ہے کہ جناب جس طرح یہ بنے ہیں اس پہ بڑے اعتراضات ہیں. ایم کیو والے کہتے ہیں کہ ہمارے خیرات پہ آئے ہیں. سر یہ حالت ہے, صرف انیس منصوری صاحب کی بات نہیں ہے. اس شہر میں سینکڑوں لوگ چکن گنیا سے متاثر, اسپرے نہیں کیا گیا بر وقت, ڈینگی سے متاثر, سڑکیں آپ کے سامنے ہیں, گندگی آپ کے سامنے ہے. یونس خان کو کہنا پڑا, انٹرنیشنل کرکٹر پاکستان کے سابق کپتان, دنیا میں بیان چھپا اس کا کہ میں کراچی میں نہیں مونجو ڈارو کے کھنڈرات میں رہ رہا ہوں. سر کیا کہیں گے آپ؟ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا. میں نے ستمبر کے پہلے ہی ویک میں یہ پروگرام کیا تھا چکن گنیا, کہ چکن گنیا آنے والے یہ دو مہینے ہوتے ہیں, سپتمبر اکتوبر. اس میں جو درجہ حرارت ہوتی ہے نا, وہ
इस किस्म सूट के करता है मच्छरों को सूट करता है। और जो बारिश का पानी जमा होता है, क्योंकि मानसून ख़त्म हुआ होता है, उस पर अगर बर वक्त स्प्रे ना हो और लोगों के घर में जगह जगह पानी जमा हो, लोग उस पर तवज्जो नहीं दें, तो उसमें 3 से 4 दिन में जो फीमेल मच्छर होती है वो बहुत हज़ारों की तादाद में अंडे देती है। और ये मच्छर जिसको काट लेता है उससे डेंगू भी होता है और चिकनगुनिया भी होता है। और ये खाली कराची में नहीं, पंजाब में भी इसमें होता है, और ये हर साल होता है, और इसमें हज़ारों लोग मुतासिर होते हैं और बहुत शदीद पेन से गुजरते हैं। मैं खुद डेंगू का शिकार रह चुका हूँ, बहुत शदीद पेन से गुजरते हैं। यस, इसमें मेयर, हम अगर कराची की बात करेंगे तो कराची की मेयर पे आएगी, उनकी नाअहली है, उनको पता है, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एडमिशन रहे हैं कि मानसून के फ़ौरन बाद स्प्रे कराया जाता है। ना सिर्फ मेयर बल्कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में जो कंटोनमेंट बोर्ड के जिम्मेदार हैं, वो जो टाउन नाजिम बने हुए हैं, वो हर कोई जिम्मेदार है, कोई बड़ा खर्चा नहीं होता। अंडर में सर ये भी बताएं नाज़रीन को, बहुत- मेयर के अंडर में नाज़रीन सिर्फ 40% कराची है, वो नहीं संभल रहा उनसे, वो नहीं 100% कराची दे दिया उनको, तो फिर क्या हाल होगा। अभी तो जिनके मौजूदारों की हम बात कर रहे हैं, अफसोस- फिर उन तहजीबों की हम बात करेंगे जिनके निशानी नहीं आज। देखिए सर्वर जिनके पास 60% है उनसे भी नहीं संभल रहा, संभल सर, हम किसी तो से उस नहीं मेयर रहा। की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने सबसे पहले तनकीद की कि मेयर की नाअहली है, होना चाहिए था उनको। पीपल्स पार्टी को तब्दील नहीं करना चाहिए, सर नाइल में रखा हुआ है। ये पीपल्स पार्टी वालों से पूछेगा यार, ये उनसे पूछेगा तब्दील करें नहीं करें। तो देना अपना जहाँ तब्दील करें। मेरे ख्याल में नाअहली है, इसमें बस होनी चाहिए। जब आपको पता था मानसून खत्म है, स्प्रे करना चाहिए, कितना स्प्रे हुआ, कागजों में कितना हुआ और हकीकतन कितना स्प्रे हुआ, इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज प्रोग्राम, और अनीस मंसूरी साहब गैर मौजूदगी में हमने कंडक्ट किया इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम में बहुत अहम खबरें शामिल की हैं, और तज़िया नवेज़ ज़ुहैरी साहब का आपके सामने है। किस हद तक आप इत्तफ़ाक़ करते हैं, आपकी आरा का हमें रहेगा इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।